بے حس محبت مکمل ناول۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور سڑک سنسان پڑی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں ان چار لڑکوں کے سائے کسی بھی دیکھنے والے کے لیے خوف کا باعث بن سکتے تھے، مگر اس وقت خوف کی علامت وہ 19 سالہ زویا تھی، جو کالج سے واپسی پر لیٹ ہو جانے کی وجہ سے بس اسٹاپ سے پیدل اپنے محلے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور چہرے پر وحشت ناچ رہی تھی۔ ان لڑکوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا اور زویا کا راستہ روکتے ہوئے ایک گھٹیا سی ہنسی ہنسا۔ زویا نے خوفزدہ ہو کر اپنا دوپٹہ درست کیا۔ وہ ایک غریب گھرانے کی شریف لڑکی تھی، جس کا واسطہ آج تک ایسے درندوں سے نہیں پڑا تھا۔ جانے دو مجھے، زویا کی آواز کانپ رہی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے خوبصورت، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ دوسرے لڑکے نے اس کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ زویا نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا، مگر خوف سے اس کے پاؤں زمین میں گڑ چکے تھے۔ وہ مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ تبھی سڑک پر ایک تیز رفتار سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر نمودار ہوئی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس نے ان سب کی آنکھوں کو چندھا دیا۔ ٹائروں کی زبردست چنگھاڑ کے ساتھ گاڑی ان کے بالکل قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک وجیح شخص باہر نکلا۔ 28 سالہ یحزین سکندر، جس کے 3 پیس سوٹ اور چہرے کے تاثرات سے ہی اس کی امارت اور تکبر جھلک رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈز بھی گاڑی سے اتر آئے۔ شاہزین نے اپنی مہنگی گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر سخت نظروں سے ان لڑکوں کو دیکھا جو اب سہمے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ شاہزین نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی کوئی وارننگ دی۔ اس نے بس اپنے گارڈز کو ایک اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے وہاں صرف چیخیں تھیں اور ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں۔ شاہزین اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اطمینان سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، جیسے یہ کوئی روز کا معمول ہو۔ جب وہ لڑکے ادموئے ہو کر بھاگ گئے تو شاہزین پہلی بار زویا کی طرف متوجہ ہوا۔ زویا، جو درخت سے لگی کانپ رہی تھی، اس نے نظریں اٹھا کر اپنے مسیحا کو دیکھا۔ شاہزین کی گہری سیاہ آنکھیں زویا کے معصوم چہرے پر جم گئیں۔ ایک عجیب سی کشش تھی جس نے شاہزین جیسے سخت دل اور مغرور انسان کو بھی اپنی جگہ منجمد کر دیا تھا۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے آج تک ایسی بے ساختہ معصومیت نہیں دیکھی تھی۔ شاہزین نے قدم آگے بڑھایا اور زویا کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کے وجود کی خوشبو نے زویا کے حواس کو متاثر کیا۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ شاہزین کی آواز بھاری اور روبدار تھی۔ یہ کوئی سوال نہیں بلکہ حکم لگ رہا تھا۔ وہ سامنے والی گلی میں، زویا نے بمشکل انگلی سے اشارہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ شاہزین نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی، شکریہ۔ زویا نے انکار کرنے کی جرأت کی، حالانکہ اس کی ٹانگیں اب بھی کانپ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے، بیٹھو۔ شاہزین کے لہجے میں اب کی بار ایسی سختی تھی کہ زویا مزید انکار نہ کر سکی۔ وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاہزین ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ شاہزین ریئر ویو مرر سے بار بار زویا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ابھی تک نمی تھی۔ شاہزین کو اپنے سینے میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی عام نہیں ہے، کم از کم اس کے لیے اب یہ عام نہیں رہی تھی۔ گلی کے نکڑ پر گاڑی رکی۔ زویا نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ شکریہ، وہ صرف اتنا کہہ کر تیزی سے گاڑی سے اتری اور گلی میں غائب ہو گئی۔ شاہزین نے گہرا سانس لیا اور اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پتہ کرو یہ کون ہے، مجھے اس کی پوری تفصیل چاہیے۔ شاہزین نے پچھلی گاڑی میں موجود اپنے سیکرٹری کو فون پر مختصر حکم دیا تھا اور گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اسے پہلی نظر میں محبت کا یقین نہیں تھا، مگر آج وہ اپنی ہی بنائی ہوئی تھیوری رد کر چکا تھا۔ دوسری طرف زویا جب اپنے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اس کی ستیلی ماں شگفتہ بیگم اور پھپھو کا بیٹا جمیل بیٹھے تھے۔ جمیل کی عمر 30 کے لگ بھگ تھی اور اس کی نظروں میں ایک عجیب سی ہوس تھی جو زویا کو ہمیشہ اپنے جسم پر رینگتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ کہاں تھی تم؟ شگفتہ بیگم نے زویا کو دیکھتے ہی چلا کر پوچھا تھا۔ شریف گھرانوں کی لڑکیاں اتنی رات گئے گھر نہیں لوٹتیں،
اماں بس نہیں ملی تھی، وہ لڑکے، زویا نے بتانا چاہا مگر رک گئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، الٹا اسے ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ ارے ممانی جان چھوڑیے بھی، آ گئی ہے نا، ویسے بھی اب تو یہ میری امانت ہے، جمیل نے زویا کو اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں ملکیت کا دعویٰ تھا۔ زویا کو ابکائی آنے لگی۔ خبردار جمیل جو تم نے ایسی بات کی، میرا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے تم سے، زویا نے نفرت سے کہا۔ ہو جائے گا، بہت جلد ہو جائے گا، تمہارے باپ نے زبان دی ہے میری ماں کو، اور تم جیسی غریب اور بوجھ بنی لڑکی کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ جمیل ہنسا اور دانت نکالتے ہوئے صوفے پر پھیل گیا۔ زویا کا باپ جو ایک کمرے میں بیمار پڑا تھا، اپنی بیوی اور بھانجے کے سامنے بے بس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جمیل ایک آوارہ اور بد کردار شخص ہے، مگر غربت اور مجبوری نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ شگفتہ بیگم صرف زویا کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی، چاہے وہ کنویں میں گرے یا کھائی میں۔ زویا پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے اپنی زندگی ایک بند گلی کی طرح سے لگ رہی تھی۔ ایک طرف جمیل جیسا گھٹیا انسان تھا اور دوسری طرف وہ بے بسی جس نے اسے جکڑ رکھا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت کا فیصلہ آج رات اس سنسان سڑک پر ہو چکا تھا۔ ایک طوفان اس کی زندگی میں داخل ہونے والا تھا، شاہزین سکندر کی شکل میں، جو اس کے ہر فیصلے کو، ہر مجبوری کو اپنی طاقت سے روندنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں بنے ہوئے محل نما گھر میں شاہزین سکندر اپنے بیڈ روم کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور وہ سگار پی رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف وہ سہمی ہوئی ہرنی جیسی آنکھیں تھیں۔ زویا، اس نے اپنے سیکرٹری کی بھیجی ہوئی فائل فون کی اسکرین پر دیکھتے ہوئے نام دہرایا۔ تم میری ہو زویا، اور شاہزین سکندر اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا اور اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک ابھری۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے، اسے صرف اپنی چاہت سے غرض تھی، اور یہ چاہت اب ضد بن چکی تھی۔ یہ کہانی کا محض آغاز تھا۔ ایک طرف زویا تھی جو اپنی چھوٹی سی دنیا کے مسائل میں گھری ہوئی تھی، اور دوسری طرف شاہزین جو ایک ایسے طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھ رہا تھا جس کے سامنے زویا کی مرضی، اس کا خاندان اور اس کے حالات سب تنکے کی طرح بکھرنے والے تھے۔ اگلی صبح کالج کا ماحول ہمیشہ کی طرح ہنگامہ خیز تھا، مگر زویا کے اندر ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کینٹین کے کونے والی میز پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی اس کی بہترین دوست ماہم اسے تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ رات پھر گھر میں کوئی تماشا ہوا ہے۔ ماہم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تماشا تو اب میری زندگی بن چکی ہے۔ کل رات جمیل نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ اب اور انتظار نہیں کرے گا۔ زویا نے بمشکل آنسو ضبط کیے۔ بابا مجبور ہیں، اور ستیلی ماں تو بس مجھے گھر سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھیں کہ اچانک پورے کیفیٹیریا میں سناٹا چھا گیا۔ طلبہ کی نگاہیں داخلی دروازے پر جم گئیں۔ زویا نے حیرت سے سر اٹھایا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا، شاہزین سکندر، سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر مہنگا چشمہ لگائے۔ وہ کسی بادشاہ کی طرح وہاں موجود تھا۔ اس کے پیچھے 4 گارڈز الرٹ کھڑے تھے۔ شاہزین نے چشمہ اتار کر جیب میں رکھا اور اس کی عقابی نظروں نے پورے ہال کا جائزہ لیا، اور پھر سیدھا زویا کے چہرے پر آ کے رک گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ زویا کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ شاہزین نے قدم بڑھایا۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک اس خاموشی میں گونج رہی تھی۔ وہ سیدھا زویا کی میز کے پاس آیا اور بنا اجازت کرسی کھینچ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ ماہم خوفزدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی اور سائڈ پر ہو گئی۔ تم؟ زویا اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، مگر شاہزین نے میز پر رکھا اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ بیٹھو۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایسا تحکم تھا کہ زویا نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ کرسی پر گر گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑے، سب دیکھ رہے ہیں۔ زویا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت آہنی تھی۔ دیکھنے دو، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ شاہزین نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنی انگلیوں سے سہلایا۔
اس کا لمس زویا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ یہ اجنبی لمس بے حد با اختیار تھا۔ رات تمہیں گھر چھوڑنے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ تمہاری آنکھیں مجھے سونے نہیں دے رہی۔ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ میں ایک شریف لڑکی ہوں اور آپ جیسے لوگ… زویا کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تم کون ہو، زویا۔ شاہ زین نے اس کا نام ایسے لیا جیسے وہ کوئی مقدس لفظ ہو۔ اور تم بھی جان لو کہ میں کون ہوں۔ میں وہ ہوں جو جس چیز پر انگلی رکھ دے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ اور میں نے تم پر انگلی نہیں رکھی بلکہ تمہیں دل میں بسا لیا ہے۔ یہ پاگل پن ہے۔ زویا نے سختی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس بار شاہ زین نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ ہاں، عشق تو نام ہی پاگل پن کا ہے۔ شاہ زین مسکرایا، ایک دلکش مگر خطرناک مسکراہٹ۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی؟ زویا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ جیسے امیر زادوں کے لیے یہ سب کھیل ہوگا، مگر میرے لیے میری عزت سب کچھ ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو یہ سب کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، کیونکہ میں کسی اور کی امانت ہوں۔ میری منگنی ہو چکی ہے۔ شاہ زین کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ وحشت نے لے لی۔ اس نے ایک جھٹکے سے زویا کی کرسی کو اپنی طرف کھینچا۔ زویا کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب آ گیا۔ ان کی سانسیں ٹکرانے لگی۔ فاصلہ اتنا کم تھا کہ زویا کو اس کے مہنگے کولون کی خوشبو نے اپنے حصار میں لے لیا۔ کس کی امانت؟ کون ہے وہ جو موت کی خواہش کر بیٹھا ہے؟ شاہ زین نے دانت پیس کر پوچھا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ زویا نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر شاہ زین نے اس کے بازو تھام رکھے تھے۔ اب نہیں رہا۔ جس لمحے میں نے تمہیں دیکھا تو میری ہو گئی تھی۔ یہ انگوٹھی، یہ منگنی، یہ وعدے، یہ سب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ شاہ زین نے اس کی کلائی اٹھائی جہاں کوئی انگوٹھی نہیں تھی۔ وہ انگوٹھی تم میرے نام کی پہنو گی۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں محبت میں سب کچھ کر سکتا ہوں، زبردستی بھی۔ شاہ زین نے اپنا انگوٹھا زویا کے گال پر رکھا اور اسے سختی سے رگڑا۔ تمہارے پاس 2 دن ہیں۔ اپنے گھر والوں کو بتا دو کہ شاہ زین سکندر آ رہا ہے، ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کوٹ کے بٹن بند کیے اور مڑ کر چل دیا۔ جاتے جاتے وہ رکا اور ماہم کی طرف دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ اپنی دوست کو سمجھا دینا۔ شاہ زین سکندر اپنی چیز کسی کے ہاتھ نہیں بانٹتا۔ اس کے جانے کے بعد کیفیٹیریا میں چہمگوئیاں شروع ہو گئی۔ زویا وہیں کرسی پر ڈھہ گئی۔ ماہم بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ زویا، یہ کون تھا؟ یہ تو بہت خطرناک آدمی لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں تو دیکھو کیسی دیوانگی تھی۔ ماہم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تمہارے پیچھے پڑ گیا تو تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ اس کی باتوں سے لگتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم منگنی شدہ ہو یا نہیں۔ میں کیا کروں ماہم؟ ایک طرف جمیل ہے اور دوسری طرف یہ عذاب۔ زویا نے اپنا سر میز پر رکھ دیا۔ مجھے لگا تھا یہ رات والا قصہ وہیں ختم ہو گیا، مگر یہ تو گلے پڑ گیا ہے۔ تمہیں اسے سختی سے منع کرنا ہوگا، ورنہ جمیل اور پھپھو تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ ماہم نے اسے ڈرایا۔ زویا کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اسے شاہ زین کی وہ لمس ابھی تک اپنے گال اور ہاتھ پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس شخص کی قربت میں ایک عجیب سا نشہ اور خوف تھا۔ وہ اتنے قریب آیا تھا کہ زویا اس کے سینے کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ ایک ایسی مصیبت تھی جو اس کے سر آن پڑی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہ زین کی وارننگ خالی خولی دھمکی نہیں تھی، بلکہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ شاہ زین سکندر کے لیے انکار کا لفظ لغت میں موجود ہی نہیں تھا، اور زویا کو یہ سبق بہت جلد اور بہت بری طرح ملنے والا تھا۔ یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی زویا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں کل والا منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ شاہ زین کی وہ وارننگ کوئی معمولی دھمکی نہیں تھی، بلکہ ایک طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ماہم اس کے قریب بیٹھی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زویا کے کانوں میں صرف شاہ زین کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ دیکھو زویا، وہ لڑکا عام نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو میں نے دیکھا ہے وہ جنون ہے۔ ماہم نے زویا کا ہاتھ تھام کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ لیکن تمہیں اسے سمجھانا ہوگا۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے اور تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔
اگر وہ تمہارے پیچھے پڑا رہا تو تمہارے لیے گھر میں مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تمہاری سوتیلی ماں پہلے ہی موقع کی تلاش میں رہتی ہے. میں نے اسے بتایا تھا ماہم، میں نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا تھا کہ میں کسی اور کی امانت ہوں، مگر اسے کوئی اثر نہیں ہوا. اسے تو شاید اس بات سے اور زیادہ ضد ہو گئی ہے. زویا نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا. اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ کچھ ایسا نہ کر دے جس سے میرے بابا کی عزت خاک میں مل جائے. ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہی تھیں کہ زویا کا فون بج اٹھا. اسکرین پر ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا. زویا نے ہچکچاتے ہوئے کال ریسیو کی. گھر پہنچو فوراً. دوسری طرف شاہزین کی سرد اور حتمی آواز تھی. اس سے پہلے کہ زویا کچھ پوچھتی کال کاٹ دی گئی. زویا کا دل زور سے دھڑکا. وہ سمجھ گئی کہ وہ طوفان جس کا اسے ڈر تھا اب اس کے گھر کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے. زویا بھاگتی ہوئی گھر پہنچی. گھر کے باہر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے. گلی میں وہی سیاہ رنگ کی 3 بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں. گھر کا دروازہ کھلا تھا اور باہر مسلح گارڈز پہرا دے رہے تھے. محلے والے خوفزدہ ہو کر کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے مگر کسی میں باہر آنے کی ہمت نہیں تھی. زویا کانپتے قدموں سے اندر داخل ہوئی. لاؤنج کا منظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا. اس کے بوڑھے والد سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تھے. شگفتہ بیگم کے چہرے پر خوف اور حیرت تھی اور سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے شاہزین سکندر بیٹھا تھا. اس کے اطمینان اور بادشاہانہ انداز سے لگ رہا تھا جیسے ہی اس کا اپنا گھر ہو. اس نے زویا کو اندر آتے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا. آ گئی میری دلہن. شاہزین نے قدم آگے بڑھایا اور سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر سیدھا زویا کے سامنے آ کر رک گیا. زویا کا سانس حلق میں اٹک گیا. شاہزین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور زویا کے چہرے پر لٹکتی ہوئی ایک لٹ کو نرمی سے کان کے پیچھے کیا. اس کے لمس میں ایک عجیب سی تپش تھی جس نے زویا کے جسم میں سنسناہٹ دوڑا دی. آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پلیز چلے جائیں. زویا نے بمشکل اپنی آواز نکالی. اس کی نظریں اپنے باپ کے جھکے ہوئے سر پر تھیں. میں نے کہا تھا نا زویا کہ شاہزین سکندر جو چیز پسند کر لے اسے حاصل کر کے رہتا ہے. شاہزین نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی. اس کی گرم سانسیں زویا کی گردن پر پڑ رہی تھی جس سے اس کا رواں رواں کھڑا ہو گیا. اور تم اب میری ضد نہیں ضرورت بن چکی ہو. اوئے مسٹر، یہ شرافت سے بدماشی نہیں چلے گی. یہ میری منگیتر ہے. جمیل سے رہا نہ گیا اور وہ غصے میں آگے بڑھا. میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں. شاہزین نے مڑ کر جمیل کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک سرد لہر دوڑ گئی. اس نے صرف ابرو اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کے پیچھے کھڑے گارڈز نے اپنی بندوقیں سیدھی کر لی. کمرے میں موجود ہر شخص کا سانس رک گیا. وہ گن کنپٹی پر نہیں رکھی تھی مگر ان کا رخ اس بات کا ثبوت تھا کہ شاہزین یہاں سننے نہیں سنانے آیا ہے. پولیس، قانون، عدالت، یہ سب شاہزین سکندر کی جیب میں ہوتے ہیں. شاہزین نے جمیل کے قریب جا کر اس کے کالر کو ٹھیک کیا. شکر کرو تم زویا کے رشتہ دار ہو، ورنہ جس لہجے میں تم نے مجھ سے بات کی ہے اب تک تمہاری زبان تمہارے ہاتھ میں ہوتی. جمیل کا رنگ پھک پڑ گیا. وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا. شگفتہ بیگم نے فوراً جمیل کا ہاتھ پکڑ لیا. بیٹا، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں بخش دو. یہ لڑکی تو ویسے بھی منحوس ہے، تم اسے لے جاؤ، جو مرضی کرو. شگفتہ بیگم نے اپنی جان چھڑانے کے لیے فوراً پینترا بدلا. زویا نے بے یقینی سے اپنی سوتیلی ماں کو دیکھا. اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اسے بیچ دیں گی. زویا کے والد نے کچھ کہنا چاہا مگر شاہزین نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا. مجھے آپ سے اجازت نہیں چاہیے، بلکہ میں صرف اطلاع دینے آیا ہوں. اس جمعے کو زویا کا نکاح مجھ سے ہوگا اور یہ نکاح یہیں ہوگا. شاہزین نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا. نہیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی. آپ زبردستی نہیں کر سکتے. زویا رو پڑی. وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی. بابا کچھ بولے نا، آپ نے میرا سودا کر دیا. کیا ان کے ساتھ شاہزین کو زویا کا رونا پسند نہیں آیا؟ اس نے جھک کر زویا کا بازو تھاما اور اسے کھڑا کیا. اس کی گرفت نرم تھی مگر اس میں زبردستی کا عنصر واضح تھا. اس نے زویا کو اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ زویا اس کے سینے کی دھڑکن سن سکتی تھی. آنسو صاف کرو.
شاہزین نے اپنے انگوٹھے سے اس کے گالوں سے آنسو پونچھے۔ شاہزین سکندر کی بیوی روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، اور رہی بات زبردستی کی تو جانے جا، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، میں تمہیں جیت چکا ہوں۔ اس نے زویا کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اس کا چہرہ اونچا کیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ تو مجھے پہلے سے جانتی ہو زویا، وہ رات، وہ سڑک، ہماری کہانی وہیں سے شروع ہو گئی تھی، اور اب اس کا انجام ہم دونوں کا ملاپ ہے۔ میں کسی کا انکار نہیں سنتا، اور تم تو بالکل بھی انکار نہیں کرو گی۔ اس کے لہجے میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک دھمکی بھی پوشیدہ تھی۔ اس نے جیب سے ایک مہنگا اسمارٹ فون نکالا اور زویا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس میں صرف میرا نمبر ہے، مجھے پل پل کی خبر چاہیے۔ اگر تم نے کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ تمہارے اس کزن اور اس گھر کی خیر اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ دلہن بن جاؤ۔ شاہزین نے مڑ کر زویا کے والدین کی طرف دیکھا۔ تیاریاں شروع کر دیں، مجھے کوئی کمی نہیں چاہیے سوائے اس منحوس کزن کے۔ یہ مجھے نکاح میں نظر نہ آئے۔ اور پھر وہاں سے وہ مڑ گیا۔ جاتے جاتے اس کی نظریں ایک بار پھر زویا پر پڑی جو کہ بت بنی کھڑی تھی۔ شاہزین نے آنکھ دبا کر اسے اشارہ کیا اور گارڈز کے حصار میں باہر نکل گیا۔ گاڑیوں کے ٹائروں کی آواز اور پھر خاموشی۔ زویا وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا باپ بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا اور ستیلی ماں اسے کوسنے دینے لگی۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا یہ لڑکی ایک دن گل کھلائے گی۔ کسی امیر زادے کو پھانس لیا ہے اور اب ڈرامے کر رہی ہے۔ شگفتہ بیگم کی زہریلی باتیں زویا کے دل کو چھلنی کر رہی تھیں، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا وہ فون کسی توق کی طرح بھاری لگ رہا تھا۔ سب اسے غلط سمجھ رہے تھے، سب اسے قصوروار ٹھہرا رہے تھے، حالانکہ وہ تو خود ایک شکار تھی۔ اس رات زویا اپنے کمرے میں اندھیرے میں لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور شاہزین کا پیغام جگمگایا۔ سکون سے سو جاؤ میری جان، اب تو میری حفاظت میں ہو، خوابوں میں ملتے ہیں۔ زویا نے فون بند کر کے سینے سے لگا لیا۔ نفرت اور خوف کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے کسی انجان کونے میں شاہزین کی وہ جنون خیز محبت ایک عجیب سا احساس بھی جگا رہی تھی جسے وہ ابھی نام دینے سے ڈر رہی تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ اب وہ شاہزین سکندر کی قید سے کبھی رہا نہیں ہو سکے گی۔ اگلے 2 دن زویا پر قیامت بن کر گزرے۔ گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ شگفتہ بیگم کا رویہ اب تن سے بڑھ کر شک اور بہتان تک پہنچ چکا تھا۔ وہ ہر وقت زویا کو کوستی رہتی کہ اس نے اپنی جوانی کے دام پر ایک امیر کبیر شخص کو پھانسا ہے۔ زویا اپنے کمرے میں بند روتی رہتی۔ اس کا باپ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا، اور جمیل تو جیسے زمین نکل گئی تھی۔ وہ خوف کے مارے گھر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جمعرات کی شام تھی اور کل نکاح تھا۔ زویا اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ بلا ٹل جائے۔ تبھی کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھلا۔ زویا نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا۔ دہلیز پر شاہزین کھڑا تھا، ہاتھ میں سرخ رنگ کا ایک بھاری جوڑا اور زیورات کا ڈبہ تھامے ہوئے۔ اس کی موجودگی نے ہی کمرے کی ہوا کو بوجھل کر دیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور میرے کمرے میں آنے کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ زویا جائے نماز سے اٹھی اور پیچھے ہٹی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ اپنے ہونے والی بیوی کے کمرے میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہزین نے دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نشیلی چمک تھی جو زویا کے حواس مختل کر رہی تھی۔ شاہزین نے وہ جوڑا اور زیورات بیڈ پر پھینک کے اور زویا کو دیوار کے ساتھ جا لیا۔ زویا کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ شاہزین نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ برائے نام رہ گیا تھا۔ یہ تمہارا عروسی جوڑا ہے، کل تمہیں یہی پہننا ہے۔ میں تمہیں سرخ رنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہزین کی بھاری اور گرم سانسیں زویا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زویا نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ اس قربت سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، کیوں میری زندگی تباہ کر رہے ہیں؟ زویا کی آواز رند گئی تھی۔ زندگی تباہ نہیں، سنوار رہا ہوں۔ زویا، شاہزین نے اپنا ایک ہاتھ دیوار سے ہٹا کر زویا کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا چہرہ زبردستی اوپر کیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو،
تمہیں مجھ سے خوف کیوں آتا ہے؟ میں تو تمہارا دیوانہ ہوں۔ اس نے اپنا چہرہ زویا کے مزید قریب کیا۔ اس کی ناک زویا کی ناک سے ٹکرانے لگی۔ زویا کا جسم کانپ رہا تھا۔ شاہ زین نے اپنی انگلی زویا کے گلابی ہونٹوں پر پھیرنا شروع کر دی۔ اس کا لمس نرم لیکن انتہائی بے باک تھا۔ زویا کو لگا جیسے اس کی رگوں میں خون جم رہا ہو۔ تمہارے یہ ہونٹ، یہ آنکھیں، سب میری جاگیر ہے۔ کل ان پر مہر لگ جائے گی۔ شاہ زین کی سرگوشی زویا کے کان میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتری۔ اس نے زویا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنے ساتھ کھینچ لیا۔ زویا کے سینے کی دھڑکن شاہ زین کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا۔ زویا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ آنے دو، انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم کس کی ہو۔ شاہ زین نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کی گردن کے خم میں چھپا دیا۔ وہاں اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے زویا کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ زویا کی آنکھیں میچ گئیں۔ یہ لمس حرام تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے بے بس کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی مزید جسارت کرتا، شاہ زین نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کل تیار رہنا، اگر ایک آنسو بھی بہایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، شاہ زین نے وارننگ دی، مگر اس کا لہجہ اب بھی مدھم اور پرشوق تھا۔ اس نے جھک کر زویا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ ملکیت کی مہر تھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور زویا دیوار کے سہارے وہیں ڈھلک گئی۔ شاہ زین نے اپنے بال درست کیے اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ جاتے جاتے وہ رکا۔ اور ہاں، یہ مت سوچنا کہ تم کسی اور کی ہو سکتی تھی۔ تم صرف شاہ زین سکندر کے لیے بنی ہو۔ اس کے جانے کے بعد زویا وہیں فرش پر بیٹھی رہی۔ اپنے ہونٹوں اور گردن پر شاہ زین کا لمس اب بھی دہک رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی اور ساتھ ہی ایک نامعلوم سا جذبہ بھی سر اٹھا رہا تھا۔ یہ شخص وحشی تھا، جنونی تھا، مگر اس کی محبت میں ایک ایسی سچائی تھی جو انکار کو مشکل بنا رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں شگفتہ بیگم نے شاہ زین کو جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً کمرے میں آئیں۔ بستر پر پڑا مہنگا جوڑا اور زیورات دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ واہ بھائی واہ، شہزادی کے لیے تو خزانے آ رہے ہیں اور تم کہتی ہو کہ تم راضی نہیں ہو، شگفتہ بیگم نے تانا دیا۔ ہم سب کو بیوقوف سمجھ رکھا ہے۔ اندر ہی اندر تم بھی یہی چاہتی تھی نا کہ کوئی شہزادہ آئے اور تمہیں لے جائے۔ زویا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ صفائی دینے کا وقت گزر چکا ہے۔ اب وہ ایک کٹ پتلی تھی جس کی ڈور شاہ زین کے ہاتھ میں تھی۔ کل اس کا نکاح تھا اور وہ جانتی تھی کہ کل کی رات اس کی زندگی کی سب سے بھاری رات ہوگی۔ وہ اس طوفان کے حوالے ہونے والی تھی جو اسے بہا لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں ہو کا عالم تھا۔ مولوی صاحب کے سامنے بیٹھی زویا کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کے سرخ جوڑے پر گر رہے تھے۔ اس کے بالکل سامنے شاہ زین سکندر بیٹھا تھا جس کی نظریں صرف زویا پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی موجودگی ہی وہاں موجود ہر شخص پر بھاری تھی۔ زویا بنت حامد، کیا آپ کو شاہ زین سکندر ولد سکندر حیات کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا۔ خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی اور زویا کے لب سلے ہوئے تھے۔ تبھی شاہ زین نے زور سے گلا کھنکھارا۔ یہ کھنکھار نہیں بلکہ ایک خاموش وارننگ تھی۔ زویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے چوری چھپے شاہ زین کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ اسے کل والی دھمکی یاد آ گئی۔ قبول ہے، زویا کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی تھی۔ شاہ زین کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مزید ایک لمحہ بھی ضائع کرنا گوارا نہیں کیا۔ رخصتی ابھی ہوگی، شاہ زین نے حتمی فیصلہ سنایا۔ حامد صاحب نے کچھ کہنا چاہا مگر شاہ زین کے گارڈز نے راستہ بنا لیا تھا۔ شاہ زین آگے بڑھا اور زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس گرم اور سخت تھا۔ زویا نے ایک نظر اپنے بے بس باپ اور خوش نظر آتی ہوئی ستیلی ماں پر ڈالی اور پھر شاہ زین کے ساتھ کھنچی چلی گئی۔ گاڑی کا سفر خاموشی میں کٹا۔ شاہ زین نے پورے راستے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زویا کو درد ہو رہا تھا، مگر وہ اف نہ کر سکی۔ گاڑی شاہ زین کے عالی شان محل کے پورچ میں رکی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے بیڈ روم تک لایا۔
کمرے کا دروازہ لاک کرنے کی آواز پر زویا کا دل ڈوب گیا۔ یہ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور فضا میں موتی کی خوشبو رچی ہوئی تھی، مگر زویا کے لیے یہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ شاہ زین نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر دھکیلا۔ زویا لڑکھڑا کر گری۔ شاہ زین نے اپنا کوٹ اتارا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس کے اوپر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں اب محبت نہیں بلکہ شدید غصہ اور انتقام کی آگ تھی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے دور بھاگنے کا، کسی اور کی امانت بننے کا؟ بتاؤ اب کہاں ہے وہ منگیتر؟ شاہ زین نے اس کے دونوں کندھے دبوچ لیے اور اسے جھنجھوڑا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا زویا، تم نے میرے جنون کو للکارا۔ میں نے صرف اپنے بچاؤ کے لیے۔ زویا کی بات ادھوری رہ گئی۔ شاہ زین نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت اب ایک الگ رنگ اختیار کر گئی تھی۔ خاموش، آج رات صرف میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ آج رات میں تمہیں بتاؤں گا کہ شاہ زین سکندر کی ملکیت بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس نے زویا کے دوپٹے کو کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا۔ زویا سمٹ کر پیچھے ہٹنے لگی، مگر شاہ زین نے اسے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے زویا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پھیرا۔ تم میری ہو زویا، تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ اور تمہاری روح سب میرا ہے، اور آج میں اپنا حق وصول کروں گا۔ شاہ زین کے لب زویا کے لبوں پر جم گئے۔ یہ بوسہ نرم نہیں تھا بلکہ اس میں ایک وحشیانہ شدت تھی۔ وہ اس کی سانسیں چھین لینا چاہتا تھا۔ زویا نے مزاحمت کرنے کے لیے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے، مگر شاہ زین نے اس کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے پکڑ کر اس کے سر کو اوپر بیڈ پر ٹکا دیا۔ زویا کا دم گھٹنے لگا، مگر شاہ زین نے اسے رہائی نہیں دی۔ وہ اس کی گردن پر جھکا اور وہاں اپنی مہر ثبت کرنے لگا۔ زویا کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ اس کے آنسو شاہ زین کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ شاہ زین کا ہر لفظ زویا کو یہ باور کروا رہا تھا کہ اب اس کا وجود اس کا اپنا نہیں رہا۔ شاہ زین نے اس کی بھاری جویلری اتارنا شروع کی۔ اس کی انگلیاں زویا کی جلد کو چھو رہی تھیں، جس سے زویا کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی تپش زویا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ مردانہ وجاہت اور طاقت کا یہ کھلا اظہار اسے بے بس کر رہا تھا۔ جب تمام فاصلے سمٹ گئے اور تنہائی کا راج ہوا تو شاہ زین نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج تم میرے وجود میں ڈھل جاؤ گی، اب کوئی انکار نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ رات کے اس پہر کمرے کی مدھم روشنیوں میں دو اجنبی وجود ایک ہو رہے تھے۔ زویا کی سسکیاں اور شاہ زین کی بھاری سانسیں یکجان ہو گئیں۔ زبردستی سے شروع ہونے والا یہ رشتہ اب ایک اٹوٹ بندھن میں بن چکا تھا۔ شاہ زین نے اپنی محبت اور طاقت کے زور پر زویا کو پوری طرح سے تسخیر کر لیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے تک زویا جان چکی تھی کہ وہ اب صرف اور صرف شاہ زین کی ہے، اور اس حقیقت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ نکاح کی اس طوفانی رات کے بعد اگلی صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو شاہ زین کے مضبوط بازوں کے حصار میں قید پایا۔ شاہ زین جاگ چکا تھا اور بڑی دیوانگی سے اپنی نئی نویلی دلہن کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ زویا نے پہلو بدلنے کی کوشش کی تو شاہ زین کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اتنی جلدی کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ابھی تو صبح کا آغاز ہوا ہے۔ شاہ زین نے اس کی گردن کے نازک خم پر اپنے لب رکھ دیے۔ مجھے فریش ہونا ہے، زویا نے بمشکل نظریں چرا کر جواب دیا۔ اس کے پورے وجود پر رات کی تھکن اور شاہ زین کی غربت کے نشانات نمایاں تھے۔ شاہ زین نے شرارت سے اس کی پیشانی چومی اور بازو ڈھیلے کر دیے۔ زویا بھاگتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی۔ اگلے ایک ہفتے تک شاہ زین نے زویا کو دنیا کی ہر آسائش قدموں میں لا کر رکھ دی تھی۔ مہنگے ترین برانڈڈ کپڑے، زیورات اور جدید ترین آئی فون، سب کچھ اس کے لیے حاضر تھا، مگر زویا کی مسکراہٹ کہیں کھو گئی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح اس محل میں گھومتی، شاہ زین کی ہر بات مانتی، اس کی ہر خواہش پوری کرتی، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکالتی۔ رات کے سناٹوں میں جب وہ دونوں تنہا ہوتے تو شاہ زین کا جنون عروج پر ہوتا۔ وہ زویا کی خاموشی کو اپنی محبت اور شدت سے توڑنے کی کوشش کرتا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے پاگل کر دیتی ہے زویا۔ شاہ زین اسے بستر پر گراتے ہوئے اس کے اوپر جھکتا۔ میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اور اسے سانس لینے کی مہلت نہ دیتا۔ شاہ زین کا ہر انداز مالکانہ ہوتا۔ وہ اسے اپنی شدتوں سے نہال کر دیتا۔
زویا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لمس کے آگے ہتھیار ڈال دیتی۔ اس کے تجربہ کار ہاتھوں میں ایسا جادو تھا جو زویا کے مزاحمتی حصار کو پگھلا دیتا۔ وہ اس کے وجود پر اپنی مہریں ثبت کرتا اور صبح ہونے تک اسے اپنی باہوں کی قید سے آزاد نہ کرتا۔ ان راتوں میں وہ میاں بیوی کے انتہائی نجی اور قربت بھرے لمحات گزارتے، جہاں الفاظ کی نہیں بلکہ سانسوں اور دھڑکنوں کی زبان استعمال ہوتی تھی۔ نکاح کے پورا ایک ہفتہ بعد ایک شام شاہ زین اپنے لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا جب زویا دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ زویا کی آواز دھیمی تھی مگر کمرے کی خاموشی میں واضح گونجی۔ شاہ زین نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی کے منہ میں زبان بھی ہے، ورنہ میں سمجھاتا کہ شاید وہ اپنی زبان میکے میں بھول آئی ہے، کہ شاید میری محبت نے تمہیں اتنا گنگ کر دیا ہے۔ زویا نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور ہمت مجتمع کی۔ میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں، کیا آپ ایک بار مجھے میرے گھر لے جائیں گے؟ شاہ زین کے چہرے کے تاثرات فوراً سخت ہو گئے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پر رکھا۔ تمہارا گھر اب سے یہی ہے، بھول جاؤ اس پرانے ٹھکانے کو۔ مجھے بس کچھ دیر کے لیے جانا ہے۔ زویا کی آواز میں التجا تھی۔ شاید اسے ڈر تھا کہ اسے کبھی جانے نہیں دے گا۔ نہیں کا مطلب نہیں ہے۔ شاہ زین اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے شک ہے کہ تم واپس نہیں آؤ گی۔ آپ بہت شفاق ہیں، محبت کرنا جانتے ہیں، لیکن محبت یہ نہیں کہتی کہ محبوب کو قید کر لو۔ محبت کہتی ہے کہ محبوب کو آزاد چھوڑ دو۔ اگر وہ آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کا ہے، اور اگر نہ آئے تو وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں۔ زویا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ اور میں آپ سے کیا مانگ رہی ہوں؟ صرف چند گھنٹے کے لیے اپنے والدین سے ملنے کی اجازت؟ کیا میں کچھ غلط مانگ رہی ہوں؟ مگر آپ کی انا کی تسکین یہ ہے کہ آپ مجھے کبھی بھی میرے گھر والوں سے ملنے نہیں دیں گے۔ آخر مجھے چھین کر جو لائے ہیں، جیت کر جو لائے ہیں۔ زویا کی آواز بھرا گئی۔ اس کی یہ بے بسی اور دلیل شاہ زین کے دل پر اثر کر گئی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی میں واقعی ہمت تھی جو اس کے سامنے کھڑی ہو کر سچ بول رہی تھی۔ شاہ زین نے قدم بڑھا کر اس کے دونوں کندھے تھام لیے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں جانے کی اجازت دوں گا، لیکن صرف چند گھنٹوں کے لیے۔ اور یاد رکھنا، تم صرف میری ہو اور تمہیں میرے پاس واپس آنا ہے۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں پوری دنیا الٹ دوں گا۔ میں واپس آؤں گی، زویا نے وعدہ کیا۔ شاہ زین نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تیار ہو جاؤ، ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا اور میں واپسی پر خود لینے آؤں گا۔ زویا کے چہرے پر ایک ہفتے بعد پہلی بار رونق آئی۔ وہ خوشی خوشی تیار ہونے چلی گئی۔ شاہ زین اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ اس نے زویا کی بات مان کر اسے خوشی دی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشی عارضی ہے اور زویا کے گھر پہنچتے ہی ایک نئی قیامت اس کی منتظر ہوگی۔ گاڑی زویا کے میکے کے باہر رکی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ زین نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا اور زویا کی طرف دیکھا جو بے تابی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آرام سے، میں یہی ہوں، کہیں بھاگ نہیں رہا۔ شاہ زین نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جلدی واپس آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ زویا نے اسبات میں سر ہلایا اور گاڑی سے اتر کر تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ گھر کے مرکزی دروازے پر ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ زویا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو امی اور بابا گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسے خیال آیا کہ شاید وہ لوگ کسی کام سے گئے ہوں۔ وہ فوراً ساتھ والی گلی میں اپنی دوست ماہم کے گھر کی طرف بھاگی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور دل میں عجیب سے وسوسے جنم لے رہے تھے۔ ماہم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے پر کچھ دیر بعد ماہم باہر آئی۔ زویا کو بدحواس دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ زویا، تم؟ خیریت تو ہے؟ تم تو اپنے سسرال گئی ہوئی تھی۔ ماہم نے اسے بازو سے تھام کر اندر کیا۔ ماہم، میرے گھر کو تالا کیوں لگا ہے؟ امی بابا کہاں ہیں؟ زویا نے روحانسی آواز میں پوچھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ ماہم کی آنکھوں میں ہمدردی امڑ آئی۔ کل شام تمہارے چھوٹے بھائی علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔
تمہارے امی بابا اسے لے کر سٹی ہاسپٹل گئے ہیں۔ اس کی حالت کافی خراب بتائی جا رہی تھی۔ زویا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اس کا پیارا چھوٹا بھائی جو اس کی جان تھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی اور دیوانہ وار گلی میں واپس بھاگی۔ اس کے دوپٹے کا پلو زمین پر گھسٹ رہا تھا، مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے گلی کے موڑ پر پہنچی تو سامنے شاہزین کی گاڑی اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ شاہزین جو گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا، زویا کی یہ حالت دیکھ کر چونک گیا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا اور سگریٹ زمین پر پھینک کر اس کی طرف بڑھا۔ زویا، کیا ہوا؟ یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ شاہزین نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں سنبھالا کیونکہ وہ گرنے والی تھی۔ زویا نے روتے ہوئے شاہزین کے کوٹ کے کالر کی مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کا پورا وجود شاہزین کے سینے کے ساتھ لگ کر کانپ رہا تھا۔ شاہزین، پلیز مجھے اسپتال لے چلیں، میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ لوگ اسے اسپتال لے کر گئے ہیں، پلیز جلدی چلیں۔ زویا کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، بس مجھے میرے بھائی کے پاس لے جائیں۔ شاہزین نے اس کی آنکھوں میں امڑتا ہوا بے پناہ درد دیکھا۔ اس لمحے اس کی ساری اکڑ، سارا غرور پگھل گیا۔ اس نے زویا کو مزید اپنے قریب بھینچ لیا، اتنا قریب کہ زویا کی سسکیاں اس کے دل پر جا لگیں۔ تمہارے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، خود کو سنبھالو۔ شاہزین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں کو سہلایا۔ اس کا لہجہ نرم اور انتہائی حفاظتی تھا۔ چلو بیٹھو گاڑی میں۔ شاہزین نے اسے سہارا دے کر فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور سیٹ بیلٹ باندھی۔ زویا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شاہزین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو پوری رفتار سے ہسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ راستے میں شاہزین نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے زویا کا ٹھنڈا ہاتھ اپنی گرم ہتھیلی میں دیا رکھا تھا۔ اس کا یہ لمس زویا کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے، شاہزین سکندر اس کے ساتھ ہے، اور جب تک وہ ساتھ ہے کوئی طوفان زویا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہسپتال پہنچ کر زویا گاڑی رکنے کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھولنے لگی، مگر شاہزین نے اسے روک دیا۔ صبر کرو، گر جاؤ گی۔ شاہزین نے گاڑی روکی اور خود اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس نے زویا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے لے کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھا۔ زویا کی ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھیں، مگر شاہزین کا مضبوط بازو اس کا واحد سہارا تھا۔ وہاں استقبالیہ پر پوچھ گچھ کے بعد وہ آپریشن تھیٹر کے باہر پہنچے۔ سامنے بینچ پر زویا کے والدین بیٹھے تھے۔ زویا کی ماں رو رہی تھی اور باپ سر تھامے بیٹھا تھا۔ زویا کو دیکھتے ہی وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ اماں، علی کیسا ہے؟ زویا اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، فوراً آپریشن کرنا ہوگا، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پیسے جمع کرواؤ، لاکھوں کا خرچہ ہے، ہم کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ زویا کے باپ نے بے بسی سے خالی ہاتھ پھیلائے۔ زویا نے تڑپ کر شاہزین کی طرف دیکھا جو ان کے پیچھے خاموش کھڑا سب کچھ سن رہا تھا۔ زویا نے ایک جھٹکے سے اپنے باپ کا ہاتھ چھوڑا اور شاہزین کے قدموں میں بیٹھنے لگی۔ اس نے شاہزین کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ شاہزین، پلیز میرے بھائی کی جان بچا لیں، میں زندگی بھر آپ کی غلامی کروں گی، خدا کے لیے کچھ کریں۔ زویا کی اس حرکت پر شاہزین کو شدید طیش آیا اور ساتھ ہی اس کے دل میں ایک ٹیس اٹھی کہ زویا اسے اتنا غیر سمجھتی ہے۔ شاہزین نے فوراً جھک کر زویا کو بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور محبت کا عجیب ملاپ تھا۔ خبردار زویا، جو آج کے بعد میرے سامنے ہاتھ جوڑے یا بھیک مانگی، تو میری بیوی ہو، شاہزین سکندر کی عزت ہو۔ بیوی شوہر سے مانگتی نہیں، حکم دیتی ہے۔ اس نے زویا کے آنسو اپنی انگلیوں سے سختی سے صاف کیے۔ تمہارے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، میں اسے مرنے نہیں دوں گا، چاہے موت کے فرشتے سے لڑنا پڑے۔ شاہزین نے وہیں کھڑے کھڑے فون نکالا اور ہسپتال کی انتظامیہ کو کال ملائی۔ اس کی آواز پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ میرا سالہ وہاں داخل ہے، اگر اگلے 5 منٹ میں آپریشن شروع نہ ہوا تو میں یہ ہسپتال خرید کر اسے گرا دوں گا۔ جتنے پیسے چاہیے لے لو، جو ڈاکٹر چاہیے بلا لو، مگر لڑکا بچنا چاہیے۔ اگلے ہی لمحے ہسپتال کا عملہ حرکت میں آ گیا۔ سینئر ڈاکٹرز کی ٹیم آپریشن تھیٹر کی طرف بھاگی۔ زویا حیرت اور عقیدت کے ساتھ اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت کسی مسیحا کی طرح اس کے اور اس کی مصیبت کے درمیان دیوار بن کر کھڑا تھا۔ شاہزین نے فون بند کیا اور زویا کے پاس آ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ کہا تھا نا،
میں سب سنبھال لوں گا۔ اب رونا بند کرو۔ اس کے دل کی دھڑکن زویا کو ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ زویا کو پہلی بار احساس ہوا کہ یہ شخص صرف زبردستی کرنا نہیں جانتا بلکہ اپنوں کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر سرخ بتی بجھ گئی تو زویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ڈاکٹر باہر نکلے تو وہ اپنا ماسک اتار رہے تھے۔ زویا اور شاہ زین بیک وقت آگے بڑھے۔ شاہ زین نے زویا کے کانپتے کندھے کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ڈاکٹر، میرا بھائی، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ زویا کی آواز میں لرزش تھی۔ مبارک ہو، آپریشن کامیاب رہا ہے۔ مریض خطرے سے باہر ہے مگر ابھی ہوش میں آنے میں چند گھنٹے لگیں گے۔ ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی اور آگے بڑھ گئے۔ زویا نے شکرانے کے طور پر آنکھیں بند کر لی اور وہیں شاہ زین کے سینے سے لگ گئی۔ اس کے آنسو اب خوشی کے تھے اور شاہ زین کی مہنگی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ شاہ زین نے سکون کا سانس لیا، اپنے بازو اس کے گرد حمائل کر لیے۔ میں نے کہا تھا نا، اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ زین نے اس کے بالوں پر لب رکھ دیے۔ اسی دوران زویا کے والد حامد صاحب آگے بڑھے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور ہاتھ جڑے ہوئے تھے۔ بیٹا، تم نے میرے بیٹے کی جان بچا لی۔ میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا مگر تم تو فرشتے نکلے۔ حامد صاحب نے جھکنے کی کوشش کی تو شاہ زین نے فوراً ان کے ہاتھ تھام لیے اور انہیں گلے لگا لیا۔ زویا حیرت سے اپنے مغرور شوہر کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت سر جھکائے کھڑا تھا۔ آپ شرمندہ مت کریں بابا، معافی کا حقدار تو میں ہوں۔ میرا نکاح کرنے کا طریقہ غلط تھا۔ میں مانتا ہوں کہ میں نے زیادتی کی ہے۔ میں اپنی محبت میں اندھا ہو گیا تھا اور مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر یقین کریں میری نیت غلط نہیں تھی۔ زویا میری عزت ہے اور اب آپ کا بیٹا میرا بھائی ہے۔ شاہ زین کی عاجزی نے حامد صاحب کا دل جیت لیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر شاہ زین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا بیٹا، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ رات کافی بھیگ چکی تھی۔ زویا کی آنکھوں میں نیند اور تھکن کے ڈورے واضح تھے۔ شاہ زین نے اس کی حالت دیکھی تو فیصلہ کن انداز میں بولا، تم گھر چلو، آرام کی ضرورت ہے تمہیں۔ علی کو ہوش صبح تک آئے گا، تب تک یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مگر میں بھائی کو چھوڑ کر کیسے جاؤں؟ زویا نے انکار کرنا چاہا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ضد مت کرو، صبح سویرے میں خود تمہیں یہاں لے آؤں گا۔ ابھی چلو میرے ساتھ۔ شاہ زین نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ گھر پہنچ کر شاہ زین اسے سیدھا بیڈ روم میں لے آیا۔ زویا اتنا تھک چکی تھی کہ اس میں کپڑے بدلنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ شاہ زین نے دروازہ لاک کیا اور اس کے قریب آیا۔ اس نے زویا کے پاؤں سے سینڈل اتارے اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ شاہ زین اس کے اوپر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک گہری اور شدید طلب تھی۔ اس نے زویا کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ آج تم نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا۔ تمہارے آنسو مجھے کمزور کر دیتے ہیں۔ شاہ زین نے اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلایا۔ آپ بہت اچھے ہیں شاہ زین، آپ نہ ہوتے تو میرا بھائی۔ زویا کی آواز بھرا گئی۔ شاہ زین نے اسے بولنے سے روک دیا۔ اس نے اپنے لب زویا کے لبوں پر رکھ دیے۔ یہ بوسہ تشکر اور محبت کا ایک حسین امتزاج تھا۔ زویا نے پہلی بار کوئی مزاحمت نہیں کی تھی بلکہ اپنے ہاتھ شاہ زین کی گردن میں ڈال دیے۔ اس عمل نے شاہ زین پر تیل کا کام کیا۔ اس نے زویا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ بیڈ روم کی مدھم روشنی میں دو وجود ایک ہو رہے تھے۔ شاہ زین کے ہاتھ اس کے وجود کو ٹٹول رہے تھے۔ اس کا ہر لمس زویا کی تھکن کو اتار رہا تھا اور اس کی جگہ ایک میٹھا سا نشہ بھر رہا تھا۔ تم میری ہو زویا، صرف میری۔ شاہ زین کی سرگوشی اس کے کان میں گونجی اور پھر اس نے زویا کی گردن پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کرنا شروع کر دی۔ کمرے کا درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ لباس کی قید سے آزاد ہوتے ہوئے وہ دونوں محبت کی اس انتہا کو چھو رہے تھے جہاں دنیا کا کوئی اور غم یا فکر موجود نہیں تھی۔ شاہ زین اپنی بیوی کو یہ باور کروا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ اس رات زویا نے بھی اپنے شوہر کی محبت کو دل سے قبول کر لیا تھا اور خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اگلی صبح بھائی کے ڈسچارج ہونے کے بعد شاہ زین خود زویا کو لے کر اس کے میکے پہنچا۔ علی اب پہلے سے بہتر تھا اور گھر میں سکون کا ماحول تھا۔ شاہ زین نے زویا کو گیٹ پر اتارا۔ تم اندر جاؤ، میں ایک اہم میٹنگ نمٹا کر واپسی پر تمہیں لے لوں گا۔ رات ہم وہیں اپنے گھر رہیں گے۔ شاہ زین نے اس کے ہاتھ کو دبا کر اسے یقین دلایا۔
زویا نے اسباب میں سر ہلایا اور گھر کے اندر چلی گئی۔ ماں اور باپ نے بیٹی کا استقبال دعاؤں سے کیا۔ علی کو دیکھ کر زویا کی ممتا جاگ اٹھی اور وہ سارا دن بھائی کی خدمت میں لگی رہی۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی اور سورج کی زردی دیواروں پر پھیل رہی تھی۔ گھر میں سکون تھا کہ اچانک باہر کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ زویا کی ماں کچن میں تھی اور باپ نماز پڑھ رہے تھے۔ زویا کو لگا کہ شاید شاہزین جلدی آ گیا ہے۔ وہ دوپٹہ درست کرتی ہوئی خوشی خوشی دروازے کی طرف لپکی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، مگر دروازہ کھولتے ہی وہ مسکراہٹ خوف میں بدل گئی۔ سامنے شاہزین نہیں بلکہ جمیل کھڑا تھا۔ وہی کریہ صورت، آنکھوں میں وہی پرانی ہوس اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ۔ وہ زویا کو دیکھ کر ایسے ہنسا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ کر ہنستا ہے۔ زویا نے فوراً دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر جمیل نے اپنا پاؤں بیچ میں اڑا دیا۔ ارے ارے، اتنی بھی کیا جلدی ہے میری جان؟ کزن سے نہیں ملو گی؟ جمیل نے زبردستی دروازہ دھکیلا اور اندر صحن میں داخل ہو گیا۔ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ زویا پیچھے ہٹی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بڑی اکڑ آ گئی ہے تم میں، بہت بڑا ہاتھ مارا ہے، اس امیر کبیر سیٹھ سے شادی کر لی ہے۔ واہ بھائی، تم نے تو میری سوچ سے بھی زیادہ اونچی چھلانگ لگائی۔ جمیل کی نظریں زویا کے وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ مگر یاد رکھنا، وہ امیر زادے صرف شوق پورا کرتے ہیں، جب دل بھر جائے گا تو دودھ سے مکھی کی طرح سے نکال پھینکیں گے، اور پھر تم میرے پاس ہی آؤ گی۔ اپنی بکواس بند کرو جمیل۔ زویا کو شدید غصہ آیا۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، میری شادی جس سے ہوئی ہے وہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ عزت دار انسان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسے گھٹیا انسان سے بچا لیا۔ تم میرے باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر میں جانتی تھی کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ تم میری عزت کے محافظ نہیں بلکہ لٹیرے تھے۔ جمیل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے دانت پیسے۔ تمہاری زبان بہت چلنے لگی ہے۔ لگتا ہے تمہارے امیر شوہر نے تمہیں تمیز نہیں سکھائی۔ میں بھی سکھاتا ہوں۔ جمیل نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور زویا کے چہرے پر تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھایا۔ زویا نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں، اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کی، مگر وہ تھپڑ زویا تک نہیں پہنچا۔ ہوا میں ایک آہنی گرفت نے جمیل کی کلائی کو جکڑ لیا تھا۔ زویا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے سانس بحال ہوئے۔ شاہزین سکندر وہاں موجود تھا اور اس کا چہرہ کسی بپھرے ہوئے شیر جیسا تھا اور آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے جمیل کا ہاتھ اتنی زور سے مروڑا کہ جمیل کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ شاہزین کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ پورا گھر لرز گیا۔ جمیل نے درد سے تڑپتے ہوئے مڑ کر دیکھا تو تم ہو وہ کیڑا جو میری بیوی کی زندگی میں زہر گھول رہا ہے۔ شاہزین نے اسے جھٹکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ جمیل کانپتے ہوئے ہاتھوں سے معافی مانگنے لگا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں سر، میں آپ کا ملازم ہوں۔ شاہزین نے نفرت سے اس کے منہ پر ٹھوکر ماری۔ تم جیسے لوگ میری کمپنی میں تو کیا، اس معاشرے میں بھی رہنے کے قابل نہیں۔ جو شخص اپنی ہی کزن کو ایسے غلیظ نظروں سے دیکھتا ہو، وہ میرے آفس کی لڑکیوں کو کس نظر سے دیکھتا ہوگا؟ کل سے تمہیں آفس آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم فارغ ہو، اور آج کے بعد تم اس گھر کے آس پاس بھی نظر آئے تو یقین کرو میں تمہیں زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ جمیل ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے بھاگا۔ زویا کے والدین بھی صحن میں آ چکے تھے اور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ شاہزین نے اپنا کوٹ درست کیا اور زویا کی طرف مڑا، جو ابھی تک سہمے ہوئے انداز میں کھڑی تھی۔ شاہزین نے سب کے سامنے اسے اپنے بازو میں لے لیا۔ میں نے کہا تھا نا زویا کہ تم میری عزت ہو، اور شاہزین سکندر اپنی عزت پر میلی نگاہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں واپس اپنے گھر جا رہے تھے۔ گاڑی کا ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ زویا بار بار کنکھیوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں اب شاہزین کے لیے ڈر نہیں بلکہ بے پناہ محبت اور احترام تھا۔ شاہزین نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ ایسے مت دیکھو، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ زویا مسکرا دی اور اپنا رخ پوری طرح اس کی طرف موڑ لیا۔ آج جس طرح آپ نے مجھے پروٹیکٹ کیا مجھے بہت اچھا لگا۔ میں واقعی خوش قسمت ہوں کہ آپ میرے شوہر ہیں۔ بے شک آپ کا نکاح کرنے کا طریقہ غلط تھا، آپ نے زبردستی کی، لیکن آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ نے میری عزت کی، میرے گھر والوں کی عزت کی اور میرے بھائی کی جان بچائی۔
زویا نے اپنا ہاتھ شاہزین کے ہاتھ پر رکھا جو گیئر لیور پر تھا۔ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے شاہزین۔ شاہزین نے زور سے بریک لگائی۔ گاڑی سڑک کے کنارے رک گئی۔ اس نے مڑ کر زویا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور خوشی کا طوفان تھا۔ کیا کہا؟ پھر سے کہو۔ شاہزین نے اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ میں نے کہا مجھے اپنے اکھڑ مغرور اور زبردستی کرنے والے شوہر سے محبت ہو گئی ہے، زویا نے شرارت سے کہا۔ شاہزین ہنس پڑا۔ اس نے زویا کا ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے زویا۔ میں نے تمہیں صرف پایا نہیں، تمہیں جیتا ہے۔ ابھی وہ یہ رومانوی باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک زویا کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ شاہزین مجھے چکر آ رہے ہیں۔ زویا کی آواز مدھم پڑ گئی۔ شاہزین کے حواس اڑ گئے۔ اس نے فوراً زویا کو سنبھالا۔ زویا نڈھال ہو کر سیٹ پر ہی گر گئی تھی۔ زویا کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو۔ شاہزین نے گھبرا کر اس کے گال تھپ تھپائے، مگر زویا بے ہوش ہو چکی تھی۔ شاہزین نے گاڑی کو ریس دی اور دیوانہ وار قریب ترین ہسپتال کی طرف بھاگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی جان نکل رہی ہو۔ وہ شخص جو پوری دنیا سے ٹکرا سکتا تھا، زویا کی ذرا سی تکلیف پر بچوں کی طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ ہسپتال کے ویٹنگ ایریا میں شاہزین مسلسل ٹہل رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور وہ بار بار ڈاکٹر کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ 10 منٹ بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئیں اور مسکراتے ہوئے شاہزین کی طرف بڑھی۔ مسٹر شاہزین؟ جی ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ شاہزین نے بے تابی سے پوچھا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ مبارک ہو، آپ باپ بننے والے ہیں۔ آپ کی بیگم امید سے ہیں۔ بس کمزوری کی وجہ سے چکر آ گئے تھے۔ شاہزین وہیں بت بنا کھڑا رہا۔ یہ خبر اس کے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو شاید پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ میں مل سکتا ہوں ان سے؟ جی بالکل شاہزین۔ شاہزین کمرے میں داخل ہوا تو زویا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ ڈرپ لگی ہوئی تھی مگر وہ ہوش میں تھی۔ شاہزین کو دیکھتے ہی اس نے نظریں جھکا لی۔ شرم کی ایک لالی اس کے گالوں پر پھیل گئی۔ شاہزین آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے زویا کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ تم نے مجھے آج ڈرا ہی دیا تھا زویا، مگر پھر جو خوشی دی ہے اس کا میں بدلہ نہیں چکا سکتا۔ زویا نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ خوش ہیں؟ خوش؟ میں اب پاگل ہو گیا ہوں خوشی سے۔ ہمارا بچہ، ہماری محبت کی نشانی۔ شاہزین نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل اور گہرا بوسہ دیا۔ اور سنو، اب سے کوئی کام نہیں کرنا، صرف آرام۔ میں آفس بھی نہیں جاؤں گا، یہیں تمہارے پاس رہوں گا۔ شاہزین نے ابھی سے حکم چلانا شروع کر دیا۔ تو کیا نوکری چھوڑ دیں گے؟ زویا ہنسی۔ تمہارے لیے دنیا چھوڑ سکتا ہوں، نوکری کیا چیز ہے؟ شاہزین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کمرے میں ہنسی اور محبت کی خوشبو رچ بس گئی تھی۔ کھڑکی سے باہر چاند مسکرا رہا تھا۔ وہ زویا جو کبھی اس رشتے سے بھاگ رہی تھی، اب اسی شخص کی قید میں اپنی پوری کائنات پا چکی تھی۔ اور شاہزین، جس نے محبت کو جنگ سمجھ کر جیتا تھا، اب اسی محبت کے آگے ہار کر خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا۔ یہ جنون عشق اب ایک خوبصورت اور مکمل زندگی کا روپ دھار چکا تھا، جہاں صرف سکون، وفا اور ایک ننھے مہمان کے آنے کی خوشی تھی۔